بہرحال میرے بھائیوں، اس پروگرام میں بہت ساری باتیں آئیں، ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب کوئی ایسی بات آتی ہے جو ہمارے لیے نئی ہوتی ہے یا ہم جس پہ عمل کرتے رہتے ہیں اس سے ٹکراتی ہے، یا ہم جو سوچ رکھتے ہیں اس ہمارے سوچ سے ٹکراتی ہے، تو سوالات کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ اور سوال و جواب کا سیشن یا سوال و جواب کا وقفہ ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ آج تھوڑا سا وقت طویل ہو گیا، طویل تو نہیں ہوا، 11 بجے تک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر سوالوں کے جواب دینے کا پروگرام بھی شروع کیا جائے تو میرے خیال سے آدھا گھنٹہ بڑھا دینے کے بعد بھی ناکافی ہوگا۔ اور اس لیے جیسا کہ شیخ بار بار یہ یاد دہانی کرتے رہے کہ آپ اپنے آپ کو کتابوں سے جوڑیں، کیسٹوں سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، مراکز سے جوڑیں، یعنی جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں آپ کے پاس، آج کوئی ایک ذریعہ نہیں ہے، مختلف ذرائع ہیں، تو ان سارے ذرائع سے اپنے آپ کو مربوط رکھیں، اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے اشکالات اور آپ کے یہ تصورات اور آپ کے یہ سوالات، آنے والے سوالات، اٹھنے والے سوالات آپ کے انشاءاللہ حل ہوتے رہیں گے۔ اور ہم لوگوں سے بھی اس پروگرام کے علاوہ جب چاہیں انفرادی طور پر بھی ملاقات کر سکتے ہیں، سینٹر میں بھی آ کے ملاقات کر سکتے ہیں، فون کے ذریعے سے بھی آپ اپنے سوالات کو حل کر سکتے ہیں۔ اور جو نئے ذرائع ہیں جیسے جو ہے اجتماعی جو نیٹ وغیرہ پہ مختلف ذرائع ہیں، ان کے ہمارے اکاؤنٹ اور حسابات اور ہمارے ای میلز آپ لے سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف انداز سے آپ رابطہ کر کے اور صحیح علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک شبہ لوگ بار بار اٹھاتے ہیں، خاص طور پہ 15 شعبان کا ذکر آیا، اور یہ ساتھ میں یہ بھی بیان ہوا کہ 15 شعبان کی رات میں کوئی نفلی عبادت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں وہابیوں کا کام ہی کیا ہے، نیکیوں سے روکو۔ ہاں، وہابیوں کا کام ہی کیا ہے؟ ارے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، ہے نا؟ یہ اتنا کہنے میں تو بڑی آسانی سے کہہ گئے، لیکن کیا واقعی حقیقت یہی ہے؟ ہم تو حکم دیتے ہیں بھائی، 5 وقتہ فرض صلاۃ کا حکم کون دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں 5 وقت کی صلاۃ کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اس کا حکم کون دیتا ہے؟ رمضان کا صوم رکھو، اس کا حکم کون دیتا ہے؟ اس کی طرف دعوت کون دیتا ہے؟ حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، بار بار حج عمرہ کرو، اس کی دعوت کون دیتا ہے؟ تو کون کہتا ہے کہ یہ عبادتوں سے روکتے ہیں؟ عبادتوں سے نہیں روکتے، فرضی عبادتوں سے روکتے ہیں۔ فرق کریں، بنی بنائی، خود ساختہ، جعل ساز، فراڈ، یہ جو عبادت ہے جو آپ نے بنا لی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ ایک شخص آئے کہے کہ میں جب نماز میں رکوع کروں گا تو میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے رکوع میں درود شریف پڑھا کروں۔ درود شریف پڑھنا اچھی بات ہے نا؟ آپ کیا کہیں گے؟ پڑھے آپ، درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ رکوع میں پڑھ لے، سجدہ میں پڑھ لے۔ ہاں کہیں گے ایسے؟ آپ کہیں گے نہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اس میں درود شریف نہیں پڑھنا۔ تو آپ نے درود شریف سے روکا یا غلط جگہ پہ درود شریف پڑھنے سے روکا؟ غلط جگہ پہ۔ تو ایسے ہی غلط جگہ پہ، غلط وقت پہ، غلط طور پہ اپنی طرف سے بنا کے عبادت جو کی جائے گی اس سے روکا جاتا ہے۔ عام طور پر جو سال بھر فرض نہیں پڑھتے چاہتے ہیں ایک رات میں سب ادا ہو جائے، ہے نا؟ زندگی بھر نہیں پڑھتے چاہتے ہیں ایک رات میں ادا ہو جائے، زندگی بھر نہیں پڑھتے، حج کرنے جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ سنت پڑھیں گے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اس پہاڑ پہ چڑھے تھے وہاں 2 رکعت پڑھ لی، اس پہاڑ پہ چڑھے وہاں 2 رکعت پڑھ لی۔ میرے بھائیوں بہت آسانی سے کہتا ہے ارے یہ نیکیوں سے نہیں روکتے، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور بدعت عام برائیوں سے بڑی برائی ہے، بدعت عام برائیوں سے بڑی برائی ہے۔ زنا سے روکنے والے کو شاید اتنا ثواب نہ ملا جتنا بدعت سے روکنے والے کو ملے گا، آپ کو پتہ ہے؟ اس لیے کہ بدعت کرنے والا ثواب سمجھ کے کرتا ہے، وہ توبہ نہیں کرے گا، اور زنا کرنے والا گناہ سمجھ کے کرتا ہے، کبھی نہ کبھی توبہ کرے گا۔ تو اس لیے بدعتوں سے روکنے کا ثواب زیادہ ہے میرے بھائی۔ تو اس طرح سے ایسے سارے شبہات آتے ہیں جن کا جواب ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب ہم علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، علماء کی مجلسوں میں یا ان کی کیسٹیں سنتے ہیں یا ان کے بیانات سنتے ہیں یا خود جا کے ان سے سوالات کرتے ہیں تو مسائل بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنا شبہ اپنے دل میں لے کے نہ بیٹھیں پلیز، اپنے دل کو اس پنچ کی طرح نہ بنائیں کہ جو قطرہ گرا اس کے اندر چلا گیا، نہ، اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف، کہ شیشے پہ ایک بال بھی پڑا تو پتہ چل جائے کہ یہ بال آ گیا ہے۔ تو سنت کے خلاف کوئی بدعت آئے آپ کا دل پہچان لے ارے یہ تو بدعت ہے،
ارے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. تو ایسے اپنے دل کو بنانا چاہیے شیشے کی طرح صاف اور مضبوط بھی. شیشہ کسی سے نہیں کٹتا، ٹوٹ جائے گا لیکن کٹے گا نہیں. وہ کس سے کٹتا ہے؟ ہیرا سے کٹتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم سیکھنے، صحیح علم کو سمجھنے اور صحیح علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور آخری سانس تک اس سنت پر ہمیں ثابت قدم رکھے اور ایمان ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وفات دے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہر طرح کی رسوائی سے، آخرت کی رسوائی سے، جو سب سے بڑی رسوائی ہے اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.